اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج کی آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہمارا تاریخ کا کلاس 7 تھرڈ لیکچر ہے، اور پہلا جو لیکچر ہوا تھا وہ تاریخ کی اہمیت پہ ہوا تھا۔ دوسرا جو لیکچر ہوا وہ ہمارا پہلے چیپٹر کا پہلا لانگ کوشچن تھا، اور آج ہم انشاءاللہ دوسرا لانگ کوشچن کریں گے۔ تو آج جو دوسرا لانگ کوشچن ہے وہ راجپوتوں اور افغانوں کے ساتھ بابر کی جنگوں کا حال بیان کریں۔ راجپوتوں اور افغانوں کے ساتھ، اس سے پہلے آپ نے جو سوال پڑھا تھا وہ 1526 تک پانی پت کی پہلی جنگ تک، پھر دہلی پر قبضے تک جو ہے وہ بابر کی حالات زندگی کو پڑھا۔ آج ہم نے جو ہے جنگ کنواہا 1527 جو ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ تو اس کا جو پس منظر ہے وہ کیا ہے، یہ جنگ کیوں ہوئی، تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو لوگ بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دینے والے تھے، ان میں سے ایک راجستھان یعنی میواڑ کا جو حکمران تھا رانا سانگا، وہ بھی شامل تھا۔ رانا سانگا کا یہ خیال تھا کہ جس طرح بابر کے جد امجد امیر تیمور سب کچھ تباہ کر کے، خراب کر کے، حالات تجیرن کر کے جو واپس لوٹ گیا تھا، تو یہ بابر بھی اپنے جد امجد امیر تیمور کی طرح ایسا ہی کرے گا۔ جب یہ واپس لوٹ جائے گا تو پھر جو بحران پیدا ہوگا، اس بحران کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے میں ایک راجپوت ریاست قائم کر لوں گا۔ یہ خیال تھا رانا سانگا کا کہ راجپوت ریاست کا قیام عمل میں لاؤں گا، لیکن یہ خواب اس کا اس وقت چکنا چور ہوا جب بابر نے مستقل طور پر ہندوستان کے اندر رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب جب اس بات کا علم رانا سانگا کو ہوا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ بابر کو ہندوستان سے نکالا جائے۔ اس کے لیے ایک مد عملی تیار کرنا شروع کر دی۔ یہ اس کا پس منظر تھا۔ جنگ کنواہا ہوئی ہے جی بابر اور رانا سانگا کے درمیان، اور رانا سانگا کے پاس ایک بہت بڑی فوج کا لشکر تھا۔ 1,00,000 سے زائد افراد اس فوج کے اندر شامل تھے جو کہ رانا سانگا کی تھی، اور اس کے مقابلے میں بابر کے پاس فوج بہت کم تھی۔ تو یہ سب اتنا بڑا لشکر دیکھتے ہوئے بابر کی جو فوج کے نوجوان تھے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اور ان کی پریشانی میں اس وقت زیادہ اضافہ ہوا جب ایک نجومی نے یہ بتایا کہ اس جنگ کے اندر بابر کے ستارے جو ہے وہ اس جنگ کے حق میں نہیں ہیں، یعنی جنگ بابر جیتنے والا نہیں ہے، یہ ستارے بتا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے بابر کے جو ساتھی تھے وہ تو بالکل ہی دل برداشتہ ہو گئے، دل ہار بیٹھے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی ہے۔ 2 وجہ تھی، ایک کہ اس کے پاس لشکر زیادہ ہے، اور دوسرا یہ کہ نجومی کا جو خیال تھا، جو ستاروں کی بات اس نے بتائی کہ ستارے جو ہے وہ اچھا نہیں بتا رہے بابر کے بارے میں۔ تو جب یہ سب بابر نے دیکھا تو اس وقت بابر نے جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک پرجوش تقریر کی اور ان کے جذبات کو بھرا۔ یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی۔ اب دیکھیں، لیڈر جو ہوتا ہے وہ اپنے ماتحت لوگوں کو یا اپنے ساتھیوں کو کس طریقے سے آگے لے کے چلتا ہے۔ جو بابر تھا وہ ایک لیڈر تھا،
اور بابر نے اپنے دوستوں کے جذبات کو ابھارا اور ان کے سامنے ایک پرجوش تقریر کی، ان کو اس بات پہ کنونس کیا کہ کیا ہوا اگر آپ تعداد میں کم ہیں لیکن آپ کے پاس جذبہ ایمانی تو ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک کہ ان کے درمیان ہوا۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ 1 لاکھ سے زائد افراد موجود تھے۔ دوسرا، نجومی کی پیشگوئی، آپ ہیڈنگ بنا سکتے ہیں۔ اور جب دل برداشتہ ہو گئے تو پھر آپ بابر کی پرجوش تقریر، یہ ہیڈنگ بنا سکتے ہیں۔ اب جو بابر کی جو تقریر تھی وہ کیا تھی؟ تو بابر نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارے وطن اور اس ملک جہاں پہ ہم موجود ہیں، اس ملک کے درمیان مہینوں کی مسافت ہے، یعنی بہت دور ہے۔ اگر آپ دل ہار بیٹھے تو کیا ہوگا؟ اگر ہم ہار گئے، اللہ نہ کرے کہ ہم ہاریں، ہمارے اوپر ایسا وقت آئے، لیکن اگر ایسا ہوا تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ یہ ذرا سوچیں کہ ہمارا کیا حشر ہوگا، اتنا دور ہمارا ملک ہے، ہمارا حشر کیا ہوگا، ہم کہاں ہوں گے، ہمارا شہر کہاں ہوگا، ہمارا وطن کہاں ہوگا۔ ہمیں اجنبیوں اور غیر ملکیوں سے دوچار ہونا پڑے گا، یعنی اجنبی لوگ ہیں، غیر ملکی ہیں، ان کے سامنے ہمیں جو ہے وہ ذلیل اور رسوا ہونا پڑے گا، مسائل سے دوچار ہوں گے ہم۔ ہر شخص اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اس نے فنا ضرور ہونا ہے، یعنی اس نے مرنا ہے ایک دن، جس طرح ایک مسلمان کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ اس نے مرنا ہے۔ جو زندگی شروع کرتا ہے اسے موت کا پیالہ ضرور پینا پڑتا ہے، جو ایک بار پیدا ہوتا ہے اسے مرنا ضرور ہے۔ اور شاندار موت بہتر ہے اس سے کہ ہمیں ذلت والی زندگی نصیب ہو، اس لیے یہی بہتر ہے کہ ہم جو ہے وہ مقابلہ کریں۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے 2 متبادل سامنے رکھے، ہم میں سے ہر شخص اپنے 2 متبادل سامنے رکھے۔ تو وہ کون کون سے ہیں؟ ایک یہ کہ ہم مسلمان ہیں، ہم جب لڑیں گے تو اگر ہم لڑیں گے تو ہمیں فتح نصیب ہوگی اور ہم غازی کہلائیں گے۔ اگر ہم جیت جاتے ہیں، لڑتے ہیں، فتح نصیب ہوتی ہے اور غازی کہلائیں گے اگر ہم سرخرو ہوئے۔ لیکن دوسری بات، دوسرا جو متبادل آپ نے سامنے رکھنا ہے وہ یہ کہ اگر ہم لڑتے ہیں، لڑتے ہوئے مر جاتے ہیں تو ہمیں شہادت نصیب ہوگی۔ اگر ہم لڑتے ہوئے مر جاتے ہیں اور ہمیں شہادت نصیب ہو جاتی ہے تو اس سے بلند مرتبہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہی 2 باتیں جو ہے، ایک یہ اور دوسری یہی 2 باتیں جو ہیں وہ ہماری جو بہبود ہے، ہماری فلاح کی ضامن ہے، ہماری بہبود کی ضامن۔ تو جب یہ تقریر سنی بابر کے سپاہیوں نے تو ان کے اندر جوش اور ولولہ زیادہ جو ہے وہ پروان چڑھا، ان کے اندر جوش اور ولولہ پیدا ہوا اور انہوں نے پکا ارادہ کر لیا کہ ہم نے جو ہے وہ لڑائی کرنی ہے۔ تو ایک تو ارادہ، پختہ ارادہ کر لیا، دوسرا قرآن کی قسم کھائی، قرآن کی قسم کھائی کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے وعدہ کر لیا۔
جنگ کی تیاریاں مکمل ہو گئی. ٹھیک ہے جی, تیاری مکمل کر لی گئی, عہد کر لیا گیا ایک دوسرے کے ساتھ کہ ہم کسی صورت بھی جو ہے وہ جنگ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہم فرار کی کوشش نہیں کریں گے, فرار اختیار نہیں کریں گے. بابر کی اس جنگ میں حکمت عملی جو تھی, وہ جو جنگ اس نے پانی پت کے میدان میں لڑی تھی, پانی پت کی مثل اس نے جو ہے وہ اس میں حکمت عملی تیار کی, جس میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ پتھر پھینکنے والی مشین ہے وہ بھی ہے, اور مختلف جو اس نے جو ہے منصوبہ کیا تھا پانی پت کے اندر, اسی کو دہرایا گیا یہاں جنگ کنواہ کے میدان میں. ٹھیک ہے جی. تو کیا ہوا کہ بابر کا توپ خانہ جو ہے, بابر کا توپ خانہ, اس نے اس طرح کاری ضرب لگائی, اس طرح زوردار جو ہے وہ حملہ کیا گیا کہ رانا سنگا کی جو فوج تھی اس کے اندر بھگدڑ مچ گئی. انہوں نے دوڑنا شروع کر دیا, انہوں نے راہ فرار حاصل کرنے کی کوشش کی, اور آخر کار کیا ہوا کہ بابر فاتح قرار پایا. بابر جو ہے وہ فاتح قرار پایا, اور رانا سنگا نے یہاں سے جنگ سے فرار ہونے کی کوشش کی. رانا سانگا جنگ سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا کہ پکڑا گیا اور اس کو قید میں رکھا بابر نے, اور آخر کار اس کو قتل کر دیا گیا. تو یہ رانا سانگا کی جو تھی, یہ راجپوت جو تھے ان کے حوالے سے تھا. اب ہم دیکھیں گے دوسری چیز جو ہے وہ کیا ہے, تو وہ افغانوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کی لڑائی ہے. تو اس کو ہم چندیری کے نام سے یاد کرتے ہیں. چندیری کی فتح آپ کا ہیڈنگ آئے گا. چندیری کی جو فتح تھی وہ کس طریقے سے کہ کنوا میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد بابر نے چندیری کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کرنے کی کوشش کی, اور اس کو صلح صفائی سے جو ہے وہاں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی کہ بغیر لڑائی کے اگر اس طرح سے ہو جائے, جس طرح آپ کو یاد ہو کہ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دولت خان لودھی جس نے قبضہ کر لیا تھا, تو جب بابر وہاں پہ پہنچا تو اس نے وہاں پہ اطاعت قبول کر لی, سرنڈر کر دیا تھا بغیر کسی بھی جنگ کے. تو یہاں پہ بابر بھی یہی چاہ رہا تھا کہ دوبارہ ایسا ہو, لیکن ایسا ممکن نہ تھا. یہاں پہ رانا سانگا جو تھا اس کا ایک جرنیل موجود تھا. رانا سانگا کا جو ہے وہ جرنیل موجود تھا, جس سے یہاں پہ چندیری کے اندر لڑائی ہونا تھی. تو بابر نے صلح صفائی سے بڑی کوشش کی, آخر کار جو ہے وہ جب نہیں مانا وہ جرنیل, ٹھیک ہے, تو بابر نے کیا کیا کہ جو قلعہ تھا اس کو جو ہے وہ باہر سے اس پر قبضہ کر لیا, اور قلعے کا اس نے محاصرہ کر لیا. بابر نے پہلے تو صلح صفائی سے کوشش کی, لیکن بعد میں کیا کیا, بابر نے قلعہ کا محاصرہ کر لیا. محاصرہ کا یہاں پہ مطلب آپ کو بتا دوں, محاصرہ کا مطلب گھیر لینا, یعنی اس نے قلعہ کو باہر سے گھیر لیا, اس نے محاصرہ کر لیا. اور کیا ہوا کہ فریقین کے اندر زبردست لڑائی ہوئی. فریقین مین دونوں طرف سے جو لوگ تھے, بابر کے لوگ اور یہاں پہ رانا سنگا کا جو جرنیل تھا اس کے جو لوگ تھے, اس کا جو لشکر تھا, ان دونوں کے درمیان زبردست لڑائی ہوئی. جب زبردست لڑائی ہوئی تو جیت جو ہے وہ پھر بابر کے حصہ میں آئی. یہاں پہ پھر جو ہے وہ بابر جیت جاتا ہے, اور پانی پت اور جنگ گھاگرا میں شکست کے بعد افغانوں نے کیا کوشش کی,
افغانوں نے بنگال اور آگرہ، بنگال اور بہار پر اپنی جو کوششیں انہوں نے تیز کر دیں اور سرگرمیاں انہوں نے بڑھا دیں. وہاں پہ جو حکمران تھا یہاں پہ وہ ابراہیم لودھی، جس کو پہلے جو ہے وہ بابر شکست دے چکا تھا، ابراہیم لودھی کا بھائی تھا. ابراہیم لودھی کا بنگال اور بہار میں جو حکمران تھا وہ ابراہیم لودھی کا بھائی تھا. تو انہوں نے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا، تو بابر نے اس کو بھی جو ہے وہ گھاگرا کے میدان میں، ابراہیم لودھی کا جو بھائی تھا اس کو بابر نے گھاگرا کے میدان میں شکست دی. تو یہ تھا جی ہمارا ٹاپک، جو ہمارا سوال تھا کہ راجپوت اور افغانوں کے ساتھ بابر کی جنگوں کا حال بیان کریں. تو میں نے تفصیل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. ہم اس کو سم اپ کرتے ہیں، ایک بار اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ سب سے پہلے ہم نے جو دیکھا کہ راجپوتوں کے ساتھ جو معاملات جو بابر کے چل رہے تھے، جنگ کنوا ہوئی. آپ کو بتا دوں کہ 1526 تک جو ہے وہ پانی پت کی پہلی جنگ ہوئی تھی. 1527 میں اب جب جنگ کنوا ہوئی تو جنگ کنوا کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ تھا وہ یہی تھا کہ رانا سانگا جو تھا وہ ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے بابر کو ہندوستان پر حملے کی دعوت دی تھی. لیکن کیا ہوا کہ جب اس کی جو سوچ تھی، جو اس کے پیچھے بات تھی، کیوں دعوت دی کہ جب یہاں پہ بابر قبضہ کر لے گا تو بابر اپنے جد امجد امیر تیمور کی طرح یہاں سے واپس جب لوٹ جائے گا، یہاں پہ جو حالات بنیں گے، بحران پیدا ہوگا، تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں جو ہے یہاں پہ اپنی ایک ریاست قائم کر لوں گا، راجپوت ریاست. لیکن ایسا ممکن نہ ہوا. جب فیصلہ کر لیا بابر نے کہ میں مستقل طور پر یہاں پہ رہوں گا، تو پھر جو ہے وہ رانا سنگا نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے اس کو یہاں سے نکالنا ہے. تو اس کے بعد یہاں پہ جو جنگ ہوئی، جو آپ کو میں نے پہلے بتائی کہ جنگ کنوا ہوتی ہے 1527 میں. اب جب جنگ ہوتی ہے تو بہت بڑا لشکر ہوتا ہے، 1,00,000 سے زائد افراد پر مشتمل جو ہے وہ رانا سانگا کا ایک لشکر ہوتا ہے. اور وہ اس کو جب بابر کے لوگ دیکھتے ہیں تو وہ زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس پہ اس وقت ایک کاری ضرب دوبارہ لگتی ہے ان کے ذہنوں پر کہ جب ایک نجومی یہ بتاتا ہے کہ اس جنگ میں بابر کا ساتھ اس کے ستارے نہیں دے رہے، یعنی بابر کے حالات کمزور دکھائی دے رہے ہیں اور رانا سانگا کے جو ستارے ہیں وہ عروج پہ ہیں. تو پھر کیا ہوا کہ اب ان کے جو ہے وہ دل بہت زیادہ پریشان ہو گئے، وہ ڈسہرٹ ہو گئے. لیکن اس وقت ایک لیڈر کی جو تقریر ہے اس نے کام کیا. بابر نے آ کے ان کے ساتھ ایک جو سپیچ ان کے سامنے کی، اور اس نے کہا کہ کیا یہ جانتے نہیں کہ ہمارے ساتھ اگر ہم ہار جاتے ہیں، اللہ نہ کرے کہ ہم ہار جائیں، اگر ہم ہار جاتے ہیں تو ہمارا، آپ کو پتہ ہے کہ جو وطن ہے وہ اس ملک سے مہینوں کی مسافت پر یعنی دور واقع ہے. تو جب اتنی دور ہے ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہمارا کیا حال ہوگا، ٹھیک ہے، جب ہم کہاں ہوں گے، ہمارا شہر کہاں ہوگا، ہمارا وطن کہاں ہوگا. ٹھیک ہے جی، ہمیں وطن جانے بھی دیں گے یا نہیں، اگر ہم واپس لوٹتے ہیں تو ہمارا کچھ بھی نہیں رہے گا. ہم اگر جنگ سے پیچھے ہٹتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ کچھ نہیں ملنے والا، ہم واپس بھی لوٹ نہیں پائیں گے. تو پھر آپ دو باتیں ذہن میں رکھیں کہ ایک پہلے تو یہ ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے فنا ضرور ہونا ہے، جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس نے موت کا پیالہ جو ہے وہ ضرور پینا ہے. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ دو متبادل آپ ذہن میں رکھیں. سب سے پہلا جو ہے وہ یہ کہ اگر آپ لڑتے ہیں آپ اس میں جو ہے وہ سرخرو ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ غازی بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اگر بچ جاتے ہیں تو آپ غازی ہیں.
لیکن اگر دوسرا متبادل یہ ہے کہ آپ لڑتے ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ مر جاتے ہیں، تو آپ کو شہادت کا رتبہ نصیب ہوگا۔ تو اگر یہ چیزیں دونوں ہو جاتی ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت اہم، دونوں میں سے ایک بھی ہو جائے تو وہ جو ہے وہ ہمارے لیے تو ایز اے مسلمان جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے لیے تو فائدہ مند ہے۔ تو یہ تقریر اس کی کرنا تھی کہ اس کی فوج کے اندر وہ جوش اور ولولہ دوبارہ پیدا ہوا، اور انہوں نے عہد کر لیا ایک دوسرے کے ساتھ، ہم ضرور لڑیں گے، قرآن کی قسم انہوں نے کھا لی، اور وہ جنگ کی تیاری کرنا انہوں نے شروع کر دی، جنگ کی تیاری کر لی، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ رانا سانگا کے خلاف جو لڑائی شروع کی، تو توپ خانے سے اس طرح زبردست گولہ باری ہوئی کہ رانا سانگا کی فوج کے اندر بھگدڑ مچ گئی، اور وہ رائے فرار حاصل کرنا چاہتے تھے تو وہاں سے بھاگے، اور رانا سانگا کی وہاں سے جنگ سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کو سپاہیوں نے پکڑ لیا اور اس کو قید کر دیا گیا۔ جب قید کر دیا گیا تو کچھ عرصے کے بعد اس کو قتل بھی کر دیا گیا۔ تو پھر جو چندیری کی فتح ہے، چندیری کی فتح دوسرا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا کہ رانا سانگا کا جو جرنیل تھا یہ یہاں پہ جو ہے وہ حکمران تھا، اور اس کو بابر نے منانے کی کوشش کی، صلح صفائی سے کوشش کی کہ یہاں پہ میں جو ہے قبضہ کر لوں، لیکن ایسا ممکن نہ تھا۔ تو بابر نے قلعہ کا محاصرہ کر لیا، اس کو باہر سے گھیر لیا، اور اس کے بعد وہاں پہ اس نے قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد بنگال اور بہار کے اندر اب جو افغان تھے انہوں نے پہلے وہاں پہ، اب یہاں پہ انہوں نے اپنی سرگرمیاں تیز کر دیں، کوشش کی کہ یہ علاقہ جو ہے ہمارے پاس رہے، یہاں پہ آپ ہم اپنی ریاست قائم کر سکیں۔ اور یہاں پہ جو حکمران تھا وہ ابراہیم لودھی کا بھائی تھا، ابراہیم لودھی کا بھائی۔ اس کی جو جنگ ہوتی ہے بابر کے ساتھ گھاگرا کے میدان میں، وہاں پہ بھی بابر کو جو ہے وہ کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور ابراہیم لودھی کا جو بھائی تھا اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ تھا اسٹوڈنٹ آپ کا سوال، تو آپ نے اس کو غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے، اپنی نوٹ بک پہ بھی اس کو لکھنا ہے۔ یہ لیکچر جو ہے وہ دوبارہ جو ہے ریپیٹ نہیں کیے جائیں گے، تو آپ نے اس کو اپنے پاس محفوظ بھی رکھنا ہے، اور اس میں سے جو سوال چند ایک ہیں وہ آپ کو میں تھوڑے سے لکھوا دیتا ہوں کہ آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ یہاں پہ کر لیتے ہیں ہوم ورک۔ سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے کہ جنگ کنواہ کب ہوتی ہے۔ یہ شارٹ سوال ہیں۔ جنگ کنواہ کب ہوتی ہے؟ دوسرا سوال، جنگ کنواہ میں کامیابی کس کا مقدر بنتی ہے؟ اور تیسرا، رانا سانگا کی فوج کتنی تھی؟ اس کے بعد چوتھا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ نجومی کی پیش گوئی بتائیں۔ اس کے بعد جو پانچواں سوال ہے